حمد والصلاة والسلام بحث ماضی شکی یا احتمالی مختصر سا بیان ہے۔ وہی طریقہ، وہی طرز، تعریف، پھر طریقہ فارسی میں بنانے کا، پھر گردانے اور ایک پھر فائدہ اور پھر مشق۔ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ فعل جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانہ میں شک کے ساتھ واقع ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ ماضی شکی وہ فعل جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانہ میں شک کے ساتھ واقع ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ آج کے اس درس نمبر 20 میں ہم ماضی شکی کا مکمل بیان یا احتمالی بھی کہتے ہیں، اس کو مکمل بیان پڑھیں گے۔ تعریف کے بعد فارسی میں بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ فارسی میں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں ہا با شد کی گردان لگا کر ماضی شکی بناتے ہیں، جیسے کرد سے کردہ با شد، اسی طرح کردہ با شند، کردہ با شی، کردہ با شید، کردہ با شم، کردہ با شیم۔ تو انہوں نے بڑی کمال کی بات کی ہے بھائی، کہ انہوں نے کہا جی ہا با شد کی گردان لگانی ہے، نہ یہ کہتے کہ ہا باشد لگانا ہے۔ ہا باشد لگانا اور ہوتا ہے، ہا باشد کی گردان لگانا اور ہوتا ہے۔ اگر ہا باشد کہتے تو صرف ہا باشد ہی ہوتا، ہا باشد کی گردان کہا ہے تو اس میں ہا باشد، ہا باشند، ہا باشی سارے آ گئے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے، بالکل آسان سا۔ اردو میں بنانے کا طریقہ، ماضی مطلق کے صیغوں کے اردو ترجمہ کے آخر میں ہوگا لگاتے ہیں، جیسے اس نے کیا ہوگا، شک ہے نا، احتمال ہے۔ گردان فعل ماضی احتمالی مثبت معلوم، کردہ باشد، کردہ باشن وغیرہ وغیرہ سارے آسان سی گردان ہے اس کی۔ فعل ماضی احتمالی منفی، اس طرح نون لگا دینا ہے، مجہور اسی طرح شدہ لگا دینا ہے جی، منفی مجہور اسی طرح جی، کردہ شدہ باشد لگا دینا ہے۔ فائدہ، کبھی امر حاضر استمراری بنانے کے لیے ماضی احتمالی معروف کی صیغہ واحد غائب کے آخر سے دال گرا کر شین کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے کردہ باشد سے کردہ باش، کردہ باش تو کرتا رہے۔ یہ تھوڑی سی بات انہوں نے اگلی کر دی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے۔ امر کہتے ہیں کسی چیز کا جس میں حکم دیا جائے، جیسے میں کہتا ہوں کہ پانی پیو تو یہ میں نے حکم دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے امر کے اندر استمرار، کہ میں آپ کو کہوں کہ پڑھتے رہو، یہ امر کے اندر استمرار ہے، جاری رہنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم امر حاضر استمراری کا صیغہ بنانا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ماضی احتمالی معروف کا صیغہ لے کر آخر سے دال گرا دیتے ہیں، آخر سے دال گرا دیتے ہیں۔ مثلاً کردہ باشد تھا تو ہم نے دال گرائی، کردہ باشد، دال بھی گراتے ہیں اور اس کا ما قبل زبر بھی گراتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات نہیں لکھی، آپ نے لکھ لینی ہے، لکھیے شین کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کردہ باشد سے کردہ باش، تو کرتا رہ، آگے مشق ہے جی، گزشتن کشتن مصدر سے ماضی احتمالی کی گردان کریں، اردو بنائیں فارسی بنائیں، ٹھیک ہے۔ آگے مقدمہ کے 2 سوال دیے ہوئے ہیں۔ مصدر مخفف کسے کہتے ہیں پڑھ چکے ہیں، فارسی اصطلاح میں موحدہ، مثلثہ، سنات، یہ کس کو کہتے ہیں۔ آگے جی ماضی معطوفہ، اس کو بھی پڑھ لیں تو یہ ماضیاں ہماری ساتھ مکمل ہو جائیں گی۔ آپ نے پڑھا تھا کہ 6 مشہور قسمیں ہیں ماضی کی، اور ایک جو ہے وہ غیر مشہور ہے، جو مشہور نہیں ہے۔ تو 6 قسمیں مشہور کون کون سی ہیں ذرا گنوائیں؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، شکی، احتمالی یا شکی بھی کہتے ہیں، ماضی تمنائی کو تمنی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی معطوفہ غیر معروف قسم، وہ ماضی جس کے آخر میں گول ہا حرف عطف کے معنی میں ہوتی ہے،
حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے معطوف اور معطوف علیہ کا بیان پڑھا ہے، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا واو آتی ہے بیچ میں یا کوئی حرف عطف آتا ہے جو پچھلے کو پچھلے کا حکم جو ہے وہ ما بعد پر لگاتا ہے یا ما بعد کا حکم پچھلے پر لگاتا ہے، جیسے زید اور بکر آئے، یہ اور جو بیچ میں آئے یہ حرف عطف ہے۔ کیا ہے جی؟ اور حرف عطف ہے۔ وہ ماضی جس کے آخر میں گول ہا حرف عطف کے معنی میں ہوتی ہے۔ فارسی میں بنانے کا طریقہ، ماضی مطلق کے آخر میں گول ہا اور اس کے بعد کوئی اور فعل ذکر کرنا، کوئی بھی اور فعل ذکر کرنا، جیسے پروردہ رفت، پرورد، پروردن سے بنا ہے پرورد، پرورد ہاں تو ماضی معطوفہ کی ہے نا، ہاں تو ماضی معطوفہ کی ہے، ہاں حرف عطف کے لیے آیا ہے، جو حرف عطف واو کے معنی میں ہے۔ تو پرورد صیغہ ماضی مطلق کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پالا، اس نے پالا۔ ہا کا معنی ہوگا اور، رفت کا معنی ہوگا گیا۔ یہ پرورد اور رفت دونوں ماضی مطلق کی صیغے ہیں۔ یاد رکھیے درمیان والی ہا کا ترجمہ آپ نے اور کرنا ہے، باقی پہلے والا اور بعد والا صیغہ جو ہوگا اس کا وہی ترجمہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ گویا اس ماضی میں ہائے مختفی اور معنی دیتی ہے، ہائے مختفی اور معنی دیتی ہے، اور معنی اور کا معنی دیتی ہے۔ ہائے مختفی، ہائے مختفی کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں، ہائے مختفی کیا ہوتی ہے مقدمے میں۔ اردو میں بنانے کا طریقہ، اس کے اردو ترجمہ میں لفظ اور یا لفظ کر آتا ہے، جیسے پالا اور گیا یا پال کر گیا، تو اس میں اور بھی آ گیا۔ گردان ماضی معطوفہ مثبت معروف، انہوں نے ایک ہی گردان سمجھانے کے لیے لکھی ہے، آپ دیکھ لیں۔ خواندہ رف، خواندہ رفتن، خواندہ رفتی، خواندہ رفتید، خواندہ رفتم، خواندہ رفتین، یہ کسی بھی طرح کا فعل اس کے بعد میں آ سکتا ہے، اس میں صیغوں کی کوئی قید نہیں ہوتی، فعلوں کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ آگے فوائد بتا رہے ہیں۔ ماضی معطوفہ، ماضی معطوفہ کی صرف یہی گردان یعنی مثبت معروف استعمال ہوتی ہے، بس صرف مثبت معروف ایک ہی گردان استعمال ہوتی ہے۔ ماضی معطوفہ میں گول ہا سے پہلے ہمیشہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہوتا ہے، اور ہا کے بعد 6 صیغوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، گردان سے ظاہر ہے۔ تو یہ ماضی کا بیان مکمل ہو گیا، ہمارا مقدمہ بھی مکمل ہو گیا، ماضی کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم مقدمہ کی وہ چیزیں جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھیں گے، اور پھر ہم فعل مضارع کا بیان شروع کریں گے۔ کل ایک دن صرف ہم مقدمہ کی ان چیزوں پر لگائیں گے، اس کے بعد فعل مضارع کا بیان۔ ھذا ھو المرام، واللہ تعالی اعلم۔